یہ واقعہ صرف ایک فریاد کی داستان نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ایسے نظام کی جیتی جاگتی مثال ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ کہانی ہے ایک بے سہارا غریب کی جس کی آہ مسجد نبوی کے دروازوں تک پہنچی، اور پھر اس آہ کا جواب آیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ کے اوراق پر سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ اس وقت مدینہ ایک روحانی روشنی میں نہایا ہوا شہر تھا۔ رسول اللہ کی برکتیں ابھی تک فضاؤں میں موجود تھیں اور اسلام کا نظام ہر دل کو سکون اور عدل فراہم کرتا تھا۔ لیکن اس روشنی میں بھی کچھ سائے چھپے ہوئے تھے، وہ لوگ جو اپنی دولت، رتبہ اور اثر و رسوخ کے زور پر کمزوروں کو کچلنا چاہتے تھے۔ مگر جب خلافت کا تاج حضرت عمر کے سر پر تھا تو ظلم کا سر کبھی بلند نہ ہو۔ زندگی کا ایک عام دن تھا۔ مدینہ کی گلیاں حسب معمول پر سکون اور نورانی تھیں۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عوامی مسائل سن رہے تھے۔ ہر شخص اپنی پریشانی لے کر آتا اور مطمئن دل کے ساتھ واپس جاتا۔ اسی پرسکون ماحول میں اچانک ایک غریب گرد آلود لباس میں لپٹا ہوا کانپتے قدموں سے مسجد کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر غم کی گہری لکیریں تھیں، پاؤں دھول سے اٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ اس نے مسجد کے دروازے پر جا کر بلند آواز میں فریاد کی، کیا اس شہر میں کوئی ہے جو مجھے انصاف دلائے؟ کیا امیر المومنین سن رہے ہیں کہ ان کے شہر میں ظلم ہو رہا ہے؟ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بعض نے اسے مجنوں سمجھا، مگر پھر اس نے ایسی بات کہی جو ہر دل کو جھنجھوڑ گئی، ایک امیر شخص نے میری زمین زبردستی چھین لی ہے، میں بے سہارا ہوں۔ کیا انصاف صرف دولت والوں کے لیے ہے؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر لوگوں سے ملاقات فرما رہے تھے۔ جب اس غریب کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی تو اب فوراً الفاٹے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو ظلم کی شکایت کر رہا ہے؟ لاؤ اسے میرے پاس۔ لوگ اس غریب کو حضرت عمر کے پاس لے آئے۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کپکپاتے لبوں سے عرض کیا، امیر المومنین، میں ایک کاشتکار ہوں۔ میری زندگی کا سہارا میری چھوٹی سی زمین تھی، لیکن ایک امیر شخص جو آپ ہی کے شہر کا رہائشی ہے، اس نے میری زمین زبردستی اپنے قبضے میں لے لی۔ جب میں نے آواز الفاٹے آئی تو اس نے کہا، مجھے عمر کا کوئی خوف نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر ان کی آنکھوں میں انصاف کا نور چمک رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ غریب نے جھک کر کہا، میرے پاس صرف اللہ کی گواہی ہے، میں بے سہارا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک لمحہ توقف کے بعد فرمایا، جب تک عمر زندہ ہے کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری فریاد پر مکمل انصاف ہوگا۔ پھر اپنے اپنے محافظوں کو حکم دیا، اس امیر شخص کو فوراً پیش کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ عمر کے سامنے آئے جہاں دولت نہیں صرف سچ بولا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا حکم ملتے ہی محافظ اس امیر شخص کے گھر پہنچے۔ اس نے پہلے تو آنے سے انکار کیا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حکم خود امیر المومنین کا ہے تو اس کا رنگ الفاڑ گیا۔ دنیا داری میں ڈوبا ہوا یہ شخص کبھی کسی کے سامنے جھکنے کا عادی نہ تھا، مگر اب وہ خلافت راشدہ کے سامنے کھڑا تھا جہاں صرف سچ کی حکمرانی تھی۔ اسے حضرت عمر کے سامنے لایا گیا۔ اس نے سلام کیا مگر اس کی آنکھوں میں غرور جھلک رہا تھا۔ حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اس شخص کی زمین زبردستی چھین لی؟ امیر نے مسکرا کر کہا، امیر المومنین، یہ زمین میری ہے۔ میں نے اس پر اس وقت قبضہ کیا جب یہ شخص مقروض تھا، اب میں اس پر حق رکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے غریب کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے کہ اس نے قرض کے بدلے زمین دی تھی؟ امیر شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، یاد رکھو، عمر کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تو زمین اس شخص کو فوراً واپس کی جائے۔ امیر نے کہا، لیکن یہ تو صرف اس کی بات ہے۔ حضرت عمر نے بلند آواز میں فرمایا، اور یہ عمر کی عدالت ہے۔ یہاں کسی غریب کی فریاد اللہ تک پہنچتی ہے اور عمر اس کا جواب بن کر آتا ہے۔ مسجد نبوی میں سکوت طاری تھا۔
لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک عام غریب جس کے پاس نہ کوئی گواہ تھا نہ ہی کوئی تحریری ثبوت، مگر اس کی فریاد امیر المومنین کے دل تک جا پہنچی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سنجیدہ تھا، ان کے لبوں پر خاموشی لیکن نگاہوں میں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ اپنے سب کے سامنے اعلان فرمایا، اسلام کا نظام کسی امیر غریب کو نہیں دیکھتا، صرف حق اور سچ کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ شخص غریب ہے تو کیا اس کا حق ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کا حق اللہ نے اسے دیا ہے، اور عمر اس حق کا محافظ ہے۔ پھر اپنے اس امیر سے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تو زمین فوراً اس غریب کو واپس لوٹا دو۔ امیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، امیر المومنین میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سن کر مسجد میں سناٹا چھا گیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز گونجی، کیا تم اسلامی عدالت کا فیصلہ رد کر رہے ہو؟ امیر نے غرور سے کہا، میں اپنے قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ حضرت عمر کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم قبیلے کا نام لے کر شریعت کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو؟ یاد رکھو، یہاں قبیلہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے۔ پھر اپنے محافظوں کو حکم دیا، اس شخص کو قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ غریب کو اس کا حق واپس دے۔ امیر شخص کو قید میں رکھا گیا، وہ رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے اپنی حیثیت یاد آئی، اپنی دولت، اپنے محل، اور وہ لوگ جو ہر وقت اس کی چاپلوسی کیا کرتے تھے۔ مگر آج وہ ایک قیدی تھا، صرف اس لیے کہ اس نے ظلم کیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے دروازے پر دستک دی اور نگران سے کہا، مجھے امیر المومنین کے پاس لے جاؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ جب اسے حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو اس کے چہرے پر غرور کی جگہ شرمندگی تھی۔ اس نے حضرت عمر کے قدموں میں گر کر کہا، امیر المومنین، میں نے ظلم کیا، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ وہ زمین اس غریب کی ہے، میں فوراً واپس دوں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ان کا لہجہ مضبوط تھا۔ یاد رکھو، عدل ہی خلافت کی بنیاد ہے۔ جب تک عمر زندہ ہے، ظلم کو پنپنے نہیں دے گا۔ پھر اپنے قاضی شہر کو بلایا اور عدالتی طور پر تحریر کروایا گیا کہ زمین اس غریب کو واپس دی جا رہی ہے۔ اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شکر کے آنسو اور دل میں سکون۔ یہ واقعہ مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ حیرت سے کہتے، کیا دیکھا تم نے؟ ایک امیر شخص کو قید میں ڈال دیا صرف ایک غریب کی فریاد پر۔ دوسرے جواب دیتے، ہاں، کیونکہ یہاں عمر کا دور ہے جہاں کسی کا اثر و رسوخ نہیں، صرف عدل ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، سب حضرت عمر کے انصاف کی تعریف کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے توبہ کی اور ظالموں نے ڈر کر کمزوروں کا حق واپس کرنا شروع کر دیا۔ چند دن بعد وہ امیر شخص دوبارہ مسجد آیا، مگر اس بار اس کے لباس میں سادگی تھی اور لہجے میں انکساری۔ اس نے حضرت عمر سے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے مجھے بچا لیا۔ اگر میں اسی غرور میں رہتا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہ پاتا۔ آپ نے مجھے دنیا کا بھی انصاف دیا اور آخرت کی بھی تیاری سکھا دی۔ حضرت عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس دل میں سچائی آ جائے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ مدینہ کے بعد یہ خبر شام، مصر اور ایران تک پہنچی۔ لوگ کہتے، اگر ایسا انصاف ہر ملک میں ہو تو زمین پر جنت بن جائے۔ یہ واقعہ صرف ایک فیصلے کی کہانی نہیں تھا، بلکہ اس نظام کی بنیاد تھا جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی غلام، سب برابر، سب جواب دے، سب اللہ کے حضور کھڑے۔ زمین کی واپسی کے بعد کچھ دن گزرے۔ مدینہ کی فضا میں ایک خاص سکون تھا، لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں عوام کو جمع کیا اور منبر پر تشریف لائے۔ لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے، ہر آنکھ امیر المومنین کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ پر درود بھیجا اور پھر فرمایا، لوگو، یاد رکھو، حکومت عدل کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی قوم طاقتور کے ظلم کو برداشت کرے اور کمزور کے حق میں نہ بولے تو اللہ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ پھر اپنے اس واقعے کا ذکر کیا جس میں ایک غریب کی فریاد پر ایک امیر کو قید کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ عمر کی خلافت نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے اور اس پر اللہ کے قانون کا نفاذ ہوگا۔ عمر بھی اسی قانون کا پابند ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کئی نے اسی وقت توبہ کی اور حضرت عمر کی زبان سے نکلے الفاظ ان کے دلوں پر نقش ہو گئے۔
اب وہی غریب شخص جو چند دن پہلے زمین کے لیے روتا تھا عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اسے اس کی زمین واپس مل چکی تھی۔ لوگ اسے عزت سے وہ شخص جس کے لیے عمر کھڑا ہو گیا وہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عمر نے ذاتی طور پر اس کی زندگی کا جائزہ لیا، اسے زراعت میں مدد فراہم کی اور بیت المال سے اس کی کفالت کا بھی انتظام کیا۔ یہ حضرت عمر کا وہ طرز حکومت تھا جس میں کوئی محتاج نہ رہتا تھا، نہ جسمانی طور پر نہ انصاف کے لحاظ سے۔ ایک دن حضرت عمر نے اس سے پوچھا، کیا اب دل مطمئن ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، اے امیر المومنین، جب آپ میرے لیے کھڑے ہو گئے تو گویا اللہ نے میری طرف دیکھ لیا۔ میں اب صرف زمین کا مالک نہیں اپنے وقار کا بھی وارث بن چکا ہوں۔ ایک رات حضرت عمر تہجد کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے۔ اسی وقت اپنے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ مدینہ کی گلیوں میں تنہا چل رہے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا اور لوگ غمزدہ تھے۔ پھر اچانک ایک بزرگ نورانی چہرہ لیے آپ کے سامنے آئے۔ انہوں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے عمر، اگر تاو انصاف کرتا رہا تو اللہ تیرا نگہبان ہے، مگر اگر کبھی تاو نے ظلم کو نظر انداز کیا تو اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ الفوٹہ وضو کیا اور سجدے میں گر گئے، اللہ، عمر کو سیدھی راہ پر رکھ، مجھے طاقتور کے آگے جھکنے والا نہ بنانا اور کمزور کے لیے ہمیشہ ڈھال بنانا۔ اس واقعے نے اسلامی سلطنت میں ایک زبردست پیغام پہنچایا۔ شام، عراق، مصر اور یمن تک حکام نے اپنے اپنے علاقوں میں عوامی فریادیں سننے کے لیے دن مقرر کر دیے۔ ایک گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا، امیر المومنین، اب کے انصاف کی وجہ سے اب لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے امیر عمر ہیں۔ حضرت عمر نے جواب میں صرف یہ لکھا، یہ عمر کا نہیں اللہ کے نظام کا اثر ہے۔ عمر تو بس ایک خاک ہے جو اللہ کی راہ میں بچھ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور یہ واقعہ صدیوں تک عدل و انصاف کی مثال بن گیا۔ لوگ اپنی اولاد کو یہ قصہ سناتے اور کہتے، جب بھی تم کسی پر ظلم ہوتے دیکھو تو عمر کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ مدرسوں میں، مسجدوں میں اور عدالتوں میں اس واقعے کو عدل کی تعلیم کے لیے پڑھایا جانے لگا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ وہ زندہ پیغام بن گیا۔ اگر کوئی غریب فریاد کرے اور اس کی آواز حاکم وقت کے دل تک جا پہنچے تو سمجھو خلافت زندہ ہے۔ کئی ماہ گزر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے گلی کوچوں میں حسب معمول گشت فرما رہے تھے۔ آپ کی نظر اچانک ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو اس غریب کا باپ تھا جسے زمین واپس ملی تھی۔ حضرت عمر نے اسے سلام کیا اور اس کی خیریت پوچھی۔ بوڑھا شخص مسکرا کر بولا، اے عمر، تیرا انصاف نہ صرف میرے بیٹے کو زمین دے گیا بلکہ میری نسلوں کو عزت دے گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر میری عدل پسندی سے کسی ایک انسان کو بھی سکھ اور سکون ملا تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر اپنے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں ایک بچہ کھڑا تھا، وہی غریب شخص کا بیٹا۔ حضرت عمر نے اسے پیار سے گود میں لیا اور فرمایا، بیٹا، اگر تم کبھی قاضی بنو حاکم تو یاد رکھنا، تمہارا باپ وہ تھا جس کے لیے عمر کھڑا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کئی خلفاء آئے اور ان کی خلافت بھی بدلتی گئیں، مگر مدینہ کے اس گھر میں جہاں وہ غریب رہتا تھا عدل کی روشنی کبھی ماند نہ پڑی۔ اس کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا، پھر قاضی بنا، اور وہی لڑکا جب عدالتی ممبر پر بیٹھتا تو اس کی زبان سے اکثر یہ جملہ نکلتا، آج اگر میرے والد کو انصاف نہ ملتا تو شاید میں آج انصاف نہ بانٹ رہا ہوتا۔ یہ جملہ اس کے فیصلے کا حصہ بن جاتا اور سننے والے کانپ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ ایک دن اپنے مسجد نبوی میں خطبہ دیا۔ آپ کا جسم کمزور تھا مگر لہجہ ویسا ہی پرعزم۔ آپ نے فرمایا، لوگو، عمر آج تم سے رخصت چاہتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک نصیحت کرتا ہے، اگر کبھی تم حاکم بنو تو عدل کرنا، اگر رعایا بنو تو سچ بولنا، اور اگر تمہارے سامنے کوئی کمزور فریاد کرے تو اس کا ہاتھ تھامنا جیسے عمر نے تھاما تھا۔ پھر اپنے ایک وقفہ لیا اور زمین کی طرف دیکھ کر آہستہ سے فرمایا، اے زمین، گواہ رہنا، عمر نے انصاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے وقت جب زخم آئے تو لوگ روتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ کسی نے کہا، اے عمر، اپنے اسلام کی شان بڑھائی، کسی نے کہا،
اپنے دنیا کو عدل سکھایا۔ حضرت عمر نے کمزور سی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم میرا کیا انجام ہوگا۔ مگر اسی لمحے ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا، وہی غریب کا بیٹا، اور اس نے حضرت عمر کا ہاتھ تھام کر کہا، امیر المومنین، اپنے میرے باپ کا حق دلوایا، آج میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لبوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ آہستہ سے بولے، الحمدللہ۔ آج عمر سرخرو ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے حکمرانوں اور عوام کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر کوئی حاکم حضرت عمر کی طرح عدل کرے اور کوئی مظلوم اس غریب کی طرح حق کے لیے آواز بلند کرے تو دنیا میں عدل قائم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ایک غریب کی فریاد عرش الہی تک جاتی رہے گی، حضرت عمر کا انصاف زندہ رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی ایمان افروز اور سبق آموز اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی کہانی کا آغاز ہو۔ آپ کے ساتھ اللہ ہمیں بھی عدل، رحم اور صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ کیا آپ چاہیں گے کہ اگلی کہانی کس صحابی یا اسلامی واقعے پر ہو؟